آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اسلامی پیشن گوئیوں کی دنیا میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جسے مہدی کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماخذی مواد میں اس حتمی رہنما کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک نجات دہندہ کا تصور دنیا بھر میں کتنا عام ہے۔ پھر ہم خاص طور پر مہدی کی آمد کی پیش گوئی، ان کے دوست اور دشمن کون ہوں گے، اور ان بڑی جنگوں کے بارے میں جانیں گے جن کی بات کی جاتی ہے۔ اور آخر میں ہم زمانے کی ان نشانیوں پر بھی نظر ڈالیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے نقطے سے۔ اب دیکھیں، مہدی کے موضوع پر آنے سے پہلے ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی مسیحا یا نجات دہندہ کا تصور صرف ایک مذہب تک محدود نہیں ہے۔ یہ خیال دنیا کے بہت سے بڑے مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا دنیا واقعی کسی نجات دہندہ کا انتظار کر رہی ہے؟ ہمارا ماخذی مواد بھی اسی سوال سے شروع ہوتا ہے، اور اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب بھی دنیا میں ناانصافی بڑھتی ہے تو ایک نجات دہندہ کی امید انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت پرانا اور گہرا تصور ہے، اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے۔ یہاں اس ٹیبل پر نظر ڈالیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ تصور کتنا عالمگیر ہے۔ اسلام میں امام مہدی ہیں تو عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کی دوسری آمد کا انتظار ہے۔ اسی طرح یہودیت میں مسیح، ہندو مت میں کل کی افطار اور بدھ مت میں میتریا کا تصور موجود ہے، یعنی ہر بڑی تہذیب میں ایک ایسے ہی دور کی امید کی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ مہدی کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مہدی کا مطلب کیا ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہے ہدایت یافتہ، یعنی دی گائیڈڈ ون۔ تو یہ کوئی نام نہیں بلکہ ایک لقب ہے، ایک ایسی شخصیت کا ٹائٹل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوگا اور دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے۔ کیا سب اس تصور پر متفق ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ماخوذ میں علامہ اقبال اور ابن خلدون جیسے بڑے مفکرین کا بھی ذکر ہے، جن کا خیال تھا کہ یہ تصور شاید یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلمانوں میں آیا ہے۔ تو اس پر مختلف آراء موجود ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مہدی کے ظہور کے بارے میں کیا پیشگوئیاں کی گئی ہیں۔ ماخذی مواد کے مطابق یہ اچانک نہیں ہوگا، بلکہ کچھ خاص واقعات کے بعد ہوگا۔ ان واقعات کی ایک پوری ترتیب بیان کی گئی ہے۔ تو شروعات کیسے ہوگی؟ پیشگوئی کے مطابق یہ اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی۔ ہمارا ماخذ اس سلسلے میں آج کے دور کے تنازعات جیسے شام، فلسطین اور یمن کی مثالیں دیتا ہے کہ حالات کچھ ایسے ہی ہوں گے۔ اور پھر ایک چنگاری بھڑکے گی۔ وہ کیا ہوگی؟ پیشگوئی کے مطابق عرب میں ایک بادشاہ کی موت ہوگی، اور اس کے بعد تخت کے لیے ایک شدید لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جو واقعات کے سلسلے کو تیز کر دے گا۔ یہاں ایک بہت ہی خاص تفصیل کا ذکر ہے، اور وہ ہے 313 کا عدد۔ کہا جاتا ہے کہ مہدی کی بیعت کرنے والے سب سے پہلے اور سب سے وفادار ساتھیوں کی تعداد 313 ہوگی۔ یہ عدد اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ جنگ بدر میں پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کی تعداد بھی تھی، جو تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ تو جب مہدی ظاہر ہوں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا فوراً دو حصوں میں بٹ جائے گی۔ ایک طرف ان کے حامی ہوں گے اور دوسری طرف ان کے دشمن، یعنی صفیں بالکل واضح ہو جائیں گی۔ اور اس تقسیم کا مرکز دو اہم شخصیات ہوں گی۔ ایک طرف امام مہدی، جو نبی کی اولاد سے ہوں گے اور مکہ سے ظاہر ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں ہوگا ان کا سب سے بڑا دشمن سفیانی، جو ابو سفیان کی نسل سے ہوگا اور شام سے اٹھے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے مغربی طاقتوں کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ تو پھر امام مہدی کے ساتھی کون ہوں گے؟ پیش گوئی کے مطابق ان کی سب سے بڑی فوجی مدد خراسان کے علاقے سے آئے گی، یعنی آج کا ایران، افغانستان اور آس پاس کے علاقے، جہاں سے کالے جھنڈوں والے لشکر نکلیں گے۔ اس کے علاوہ یمن، عراق اور شام سے بھی ان کے حامی اٹھیں گے، اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا معجزاتی واقعہ پیش آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ سفیانی، جو اپنا پہلا لشکر مہدی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے گا، اسے صحرا کی زمین نگل جائے گی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کے بعد بہت سے لوگوں کو مہدی کی حقانیت کا یقین ہو جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اچھا، اس ابتدائی کامیابی کے بعد جنگوں کا ایک پورا سلسلہ شروع ہوگا جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔
ہمارا ماخذ ان جنگوں کی ایک ترتیب بیان کرتا ہے۔ تو یہ راستہ کیسا ہوگا؟ سب سے پہلے سفیانی کی شکست ہوگی، اس کے بعد ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے ایک مہم بھیجی جائے گی۔ پھر ایک دلچسپ موڑ آئے گا۔ مغربی ممالک جنہیں رومی کہا گیا ہے، ان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑنے کے لیے ایک معاہدہ ہوگا، لیکن یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور پھر ہوگی الملاحمۃ الکبریٰ یعنی عظیم جنگ، اور آخر میں قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے گا۔ اور یہ جو عظیم جنگ ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بہت ہی تباہ کن ہوگی، اتنی کہ مسلم فوج کا 1/3 حصہ بھاگ جائے گا، 1/3 شہید ہو جائے گا، اور صرف آخری 1/3 حصہ ہی فاتح ہوگا، یعنی بہت بڑی قربانی کے بعد فتح نصیب ہوگی۔ چلیں اب آخر میں ان نشانیوں پر بات کرتے ہیں جن کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا ابھی انتظار ہے۔ تو کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ ماخذ کے مطابق شام میں ہونے والی خانہ جنگی کو ایک نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں پھیلی ہوئی ناانصافی اور عرب ممالک میں جاری تنازعات کو بھی انہی نشانیوں کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اور آنے والی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں ایک اہم شخصیت یمانی کا ظہور ہے، جو یمن سے مہدی کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ مشرق سے ایک بہت بڑی آگ کا ظاہر ہونا، جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیوکلیئر واقعہ ہو سکتا ہے۔ پھر مہدی کے ظہور سے ٹھیک 15 دن پہلے کعبہ کے قریب ایک پاکیزہ روح نفس زکیہ کا قتل، اور ان سب کے بعد دجال کی آمد، جسے عظیم دھوکے باز کہا گیا ہے۔ اور ان نشانیوں کے بارے میں ایک بہت ہی اہم بات کہی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نشانیاں ایک کے بعد ایک ایسے ظاہر ہوں گی جیسے کسی مالا کا دھاگا ٹوٹ جائے اور سارے موتی ایک ساتھ گرنے لگیں۔ یعنی جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو واقعات بہت تیزی سے پیش آئیں گے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ مستقبل کا ایک نقشہ ہے؟ یہ پوری داستان مستقبل کا ایک بہت ہی تفصیلی اور ڈرامائی منظر پیش کرتی ہے۔ اب چاہے اسے حقیقت سمجھا جائے یا علامت، ایک بات تو واضح ہے، یہ ناانصافی کے دور میں انصاف اور ایک عظیم رہنما کی اس گہری انسانی خواہش کو ظاہر کرتی ہے جو ہر دور میں موجود رہی ہے۔